لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على قوة المتقين والجنة الموحدين النار الياسين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وسيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا ليوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سبق محمد وآل محمد. اعزائي محترم معزز حضرات، مسلسل مجلسوں کا سلسلہ قائم و دائم ہے اور آپ مسلسل مجلسیں سن رہے ہیں، لیکن الحمدللہ وہ ہماری قوم ہے، وہ ہمارا سماج ہے کہ جتنی بار ذکر اہل بیت سنتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ذکر تر و تازہ ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے پہلی بار سن رہا ہوں. کیونکہ یہ جیتا جاگتا معجزہ ہے ارباب رضا کہ آپ اتنی زیادہ مجلسیں سننے کے بعد بھی جب بھی علی کا ذکر سنتے ہیں چہرہ مسکرا جاتا ہے. جتنے بھی خطیب ہیں، ذاکرین ہیں، علماء ہیں، عالم دین ہیں، سب اپنے اپنے اعتبار سے مولا کے فضائل پیش کرتے ہیں. ہمارے شاعر ہیں، مدح خان ہیں، سب ذکر مولا کائنات کا کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. آپ ذکر کو سنتے ہیں ارباب اعظم، اگر ذکر کو سننے کی وجہ کیا پڑ گئی؟ کل کی مجلس آپ نے سنا کہ سید سجاد کا جو سجدہ تھا دنیا کے ہر گوشے نے سجدہ کیا ہے، چاہے وہ چرند ہو یا پرند ہو، ہم بھی سجدہ کرتے ہیں. لیکن اگر سید سجاد نہ ہوتے تو سجدے کو زینت نہ ملتی. تو سید سجاد سبب بنے کہ سجدے کی زینت کہلائے. ارباب اعزاز، یہی سجدہ ہے جس کے بنا پر آج پروردگار اس دین کے اوپر فخر محسوس کر رہا ہے. اگر سید سجاد نہ ہوتے تو سجدے کے بارے میں کیسے پتا ہوتا کہ سجدے کی اہمیت کیا ہے؟ اور سید سجاد نے سجدہ کر کے بتایا کہ اتنی مصیبتوں میں جو سجدہ کرے نا اسے سید ساجدین کہتے ہیں. سید الساجدین کہتے ہیں ارباب اعزاز. لیکن سید الساجدین کا یہ کون سا سجدہ تھا؟ کون ہے سید سجاد جس کا مرتبہ آج کائنات میں اتنا بڑا ہے؟ کیوں نہ ہو ارباب اعزاز کہ سید سجاد کے بارے میں ملتا ہے کہ سید سجاد بعد شہادت امام حسین جتنی بھی زندگی گزاری ہے تو بہت سارے لوگوں میں یہ افواہ تھا کہ امام حسین کے بعد محمد حنفیہ جو ہے امام ہے، کیونکہ سید سجاد ہمیشہ گریہ کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ درس اہل بیت یعنی کربلا کا درس جو ہے لوگوں تک پہنچا دیا جائے. لوگوں کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید یہ امام نہیں بلکہ محمد حنفیہ ہے. لیکن محمد حنفیہ کو بھی پتا تھا کہ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. آگے کیونکہ محمد حنفیہ کو بھی یہ پتا تھا کہ میں امام نہیں ہوں، تو سید سجاد سے کہا کہ آخر کیا کیا جائے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ امام آپ ہیں. تو کہا سبھی کو جمع کیا جائے. کہ جب جمع کیا گیا تو کہا گیا کہ دیکھو ایک ایک گواہ لایا جائے. محمد حنفیہ نے کہا میں بھی گواہ اپنے لیے لاؤں گا کہ میں امام ہوں یا نہیں، اور ایک گواہ سید سجاد بھی لائیں گے. سب سے پہلے سید سجاد سے پوچھا گیا آپ کی طرف سے گواہ کون ہے؟ سید سجاد نے کہا میری طرف سے گواہ یہ حجر اسود ہے. توجہ کیجیے گا، یہ حجر اسود ہے. اب جیسے کہ یہ حجر اسود ہے، حجر اسود گویا ہوا یہ امام ہے. لوگوں نے کہا تمام مسلمانوں نے حجر اسود کی گواہی مان لی. کہ حجر اسود کی گواہی کیوں مانی؟ کہ
کہا اس لیے کہ جنت کا ایک پتھر ہے، اگر اس کی گواہی کا انکار کیا تو گویا جنت کا انکار کیا۔ بھائی توجہ کریں نا، جنت کے ایک پتھر نے سید سجاد کی گواہی دی۔ اچھا حجر اسود کیا ہے؟ کہ جو بھی حج پہ جائے گا، جو بھی عمرے پہ جائے گا، کہ کوشش کرتا ہے کہ حجر اسود کو چوم لے۔ کہ کیوں چومے؟ کہ ہر مسلمان اس لیے کوشش کرتا ہے تاکہ اس کا ہاتھ پہنچ جائے تو یہ گواہ بنے کہ میں حج کرنے آیا تھا، میں عمرہ کرنے آیا تھا، تاکہ جنت میں یہ گواہی دے کہ دیکھو یہ حاجی ہے، دیکھو یہ عمرہ کر کے گیا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، سید سجاد نے بتا دیا، سید سجاد سے پہلے حجر اسود نے کہا دیکھو بغیر ولایت کے کسی کی گواہی نہیں دوں گا۔ بغیر ولایت کے کسی کی گواہی نہیں ہو سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ جو گواہی دے رہا نا حجر اسود سید سجاد کی، دیکھو یہ امام ہے، تو یہ پتھر نے بتایا کہ دیکھو ہم یہ سید سجاد کی گواہی نہیں دے رہے، ہم اپنی گواہی دے رہے ہیں، ہم اپنی گواہی دے رہے۔ سید سجاد جیسے ہی گویا ہوا تو لوگوں نے، تمام مسلمانوں نے مانا، اس لیے مانا کہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ جنت کے پتھر نے گواہی دی تو تمام مسلمانوں نے مان لیا۔ کسی مفتی نے فتویٰ نہیں دیا، کسی ملا نے کچھ لکھا نہیں۔ کہا کیوں نہیں لکھا، کیوں نہیں فتویٰ دیا؟ کہا اس لیے کہ جنت کے پتھر ہے۔ بھائی آپ کی سماعت پہ جانے قربان ہو جائے، جنت کا پتھر گواہی دے تو مسلمان اس لیے مانے کہ جنت کا پتھر ہے۔ جنت کے دو شہزادے آگے سجاد کی گواہی دے۔ جنت کے دو شہزادے، وہ ایسے شہزادے کہ اگر ان کی گواہی نہ ہو تو کوئی جنت میں داخل نہ ہو۔ جب اس شہزادے کو آپ ناراض کر دو تو پتھر کو ماننے چلے، اور جو پتھر کو مانے گا پوری زندگی پتھر پہ سجدہ کرے گا۔ لیکن ہم نے اہل بیت کو مانا ہے کہ جس اہل بیت کے ہاتھوں میں بھی پتھر آئے تو بولنے لگے، بولنے لگے۔ عمار کا آپ نے نام سنا ہوگا، ایک ہمارے عزیز ساتھی ہے، بزرگ ہیں، استاد بھی کہہ سکتے ہیں، مولانا تراوی صاحب۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، خوشبوئے امیر نجف، مولانا کو وہ کتاب انہوں نے بھیجی ہے۔ اس میں پہلے ہی سطر میں عمار یاسر آئے، جس کے پاس مولا کائنات کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں عمار یاسر کہ میں بہت زیادہ مقروض ہوں، کچھ پیسہ دے دیجئے تاکہ ہمارا قرض ادا ہو جائے۔ اس کتاب میں حوالے کے ساتھ لکھا ہوا کہ اچھا قرض کے بارے میں بتا دوں کہ آپ مجلسیں کرتے ہیں سبحان اللہ، لیکن اگر کسی سے قرض لے تو اسے ادا کر دیں، کیونکہ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 72 میں شامل ہو جائے، یعنی ہمارے خون میں مل جائے اور وہ مقروض مرا تو اس کے قرض کو معاف نہیں کیا جائے، لہذا اسے ادا کرے۔ آیا عمار یاسر، آنے کے بعد کہا کہ میں نے قرض لے رکھا ہے، کچھ پیسے دے دے تاکہ میں قرض ادا کر دوں۔ مولا کائنات مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا وہ پتھر اٹھا لے جا کر کے دے دے۔ کہا مولا یہ پتھر اب عمار یاسر کو اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ عمار یاسر کی معرفت دیکھیے، کچھ نہیں پوچھا، پتھر اٹھایا، سونے کا ہو گیا۔ اب جب سونے کا ہو گیا، عمار یاسر پوچھتے مولا اس پتھر کو اٹھایا، سونے کا ہو گیا، کہاں جا جا کے قرض دے دے؟ کہ جو مولا ایک اشارے سے سونا کر دے، بھائی ایک اشارے سے سونا کر دے۔ بہلول سے کسی نے پوچھا، بہلول، کسی نے نہیں، ہارون رشید نے کہا بہلول مجھے علی سمجھ میں نہیں آتا، مجھے علی سمجھ میں نہیں آتا، کہا علی سمجھ میں نہیں آتا، ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ کس سے پوچھ رہا ہے؟ بہلول سے۔ بہلول نے کہا گڈھا کھان، ایک دجلہ ایک گڈھا کھانا گیا، جب گڈھا کھان لیا گیا کہا سمندر کا پانی اس کے اندر ڈال، سلامت رہے، کہا سمندر کا پانی اس کے اندر ڈال، بھائی سمندر کا پانی ڈال،
مجھے دیوانہ نہیں سمجھتا تھا، لیکن ایک چھوٹے سے گڈھے میں سمندر کا پانی کیسے آئے گا؟ ایک چھوٹے سے گڈھے میں سمندر کا پانی کیسے آئے گا؟ بہلول نے کہا یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، تیری چھوٹی سی عقل میں علی کہاں سے آئے گا؟ کے لیے ہے، ہر کسی کے حسب نسب میں علی نہیں ملے گا، جس کا ظرف اعلیٰ ہوگا اس کے قسمت میں علی ہوں گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جب یہ سید سجاد اس دنیا میں آئے ہیں نا، تو سید سجاد کو لیا امام حسین نے، پہلی اولاد ہے، حسین نے نام رکھا علی۔ بھائی حسین جانے قربان ہو جائے، بھائی نام رکھا علی۔ علی نے اپنے آگوش میں دوسرے علی کو لیا، لینے کے بعد دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنے سینے سے لگا لیا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، کسے؟ سید سجاد کو۔ 38 ہجری میں پیدا ہوئے کون؟ سید سجاد۔ 40 ہجری تک سید سجاد کو سینے سے لگا کے رکھا، کیونکہ 40 ہجری میں مولا کائنات کو شہید کر دیا گیا، یعنی 2 سال تک مولا کائنات کے سینے سے لگے رہے۔ کون؟ سید سجاد۔ اب سمجھ میں آیا عزیزان محترم کہ آپ نے صحیفہ سجادیہ جو سنا ہے نا، صحیفہ کاملہ سنا ہے نا، کہ دعاؤں کا مجموعہ سید سجاد نے لکھا کیسے؟ تاکہ سید سجاد اپنے دادا کی دھڑکن کو سن رہے تھے، دادا کی دھڑکن کو سن رہے تھے، صرف سن نہیں رہے تھے، سید سجاد نے محسوس کیا میرے دادا اللہ سے باتیں کیسے کیا کرتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کو دیکھتے ہوئے تو سید سجاد بابا علی کے سینے سے 2 سال تک لگے رہے، صرف لگے نہیں رہے، جملے کو تبدیل کرتا ہوں اور آپ کے ذہنیت کو دیکھتا ہوں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ نہج البلاغہ کے سینے پر، ایسا لگ رہا تھا کہ نہج البلاغہ کے سینے پہ صحیفہ کاملہ تیار ہو رہا ہے۔ کاملہ پڑھ رہا ہے۔ اب ارباب رضا جس کی دعائیں ایسی مشہور، اور 2 سال مولا کے سینے سے لگے رہے سید سجاد، اس کے بعد 10 سال امام حسین کی صحبت میں رہے سید سجاد، 40 ہجری کے بعد امام حسن کے ساتھ 10 سال رہے۔ سن 50 ہجری میں جب امام حسن چلے گئے تو 13 سال 11 سال امام حسین کے ساتھ رہے۔ کون؟ سید سجاد۔ جو سید سجاد 3 اماموں کے ساتھ زندگی گزارے، 3 اماموں کے ساتھ زندگی گزارے، بتاؤ اس سید سجاد کے علم کے آگے یزید کھڑا ہوگا؟ سید سجاد۔ اب آیا کربلا ارباب اعظم، 2 سال مولا کائنات، 10 سال امام حسن، اور اس کے بعد 11 سال امام حسین کے ساتھ رہے۔ آیا کربلا کا مارکا، سید سجاد ابھی تک امامت کے درجے پہ آئے نہیں، کربلا آیا۔ امامت کب ملی؟ جب پہلی امامت ملی ہے نا، تو اس کے بعد بی بی زینب آئی، آنے کے بعد گشت سے بیدار کیا۔ اب بیدار کرنے کے بعد کہا سید سجاد بتاؤ جان بچانے کے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی بی بی زینب کون ہے؟ کہا بی بی زینب کو بارے میں کہا جاتا ہے کس نے کسی سے درس حاصل نہیں کیا، وہ عالمہ ہے، یعنی کہ اس کا کوئی استاد نہیں ہے، جس کا کوئی استاد نہیں
اس عالمہ کو یہ نہ پتا تھا؟ کیا یہ نہ پتا تھا کہ جان بچانا واجب ہے یا نہیں؟ بلکہ زینب بتانا چاہتی ہے کہ دیکھو سجاد کی پہلی امامت ہے، زینب سجاد سے پوچھ رہی ہے، سجاد سے پوچھ رہی ہے۔ سید سجاد کی امامت شروع ہو گئی کربلا کے بعد۔ کیسے امامت ہے سید سجاد کی؟ اب سید سجاد کربلا سے شام سے کوفہ پہنچے۔ عزیزان محترم، پورے مجمع کی سماعت کو دیکھتے ہوئے اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ 2 جملے میں سید سجاد اور بی بی زینب کے خطبے کو پڑھو تو آپ کیا پڑھیں گے؟ 2 جملے میں سید سجاد اور بی بی زینب کے خطبے کو پڑھو تو آپ کیا پڑھیں گے؟ ارباب عزت 2 جملے میں بس یہی خطاب ہوگا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، پوری تاریخ نچوڑ رہا ہوں کہ 2 جملے میں بس یہی خطاب ہوگا۔ سید سجاد نے کہا، سید سجاد کا خطبہ، بی بی زینب کا خطبہ، 2 جملے میں کیا ہو سکتا ہے؟ سید سجاد نے بتایا کہ ہم کون ہیں، بی بی زینب نے بتایا تم کون ہو۔ سجاد نے بتایا ہم کون ہیں، بی بی زینب نے بتایا تم کون ہو۔ یعنی کہ سجاد نے کیا تولا، زینب نے کیا تولا، اور سجاد نے صرف تولا نہیں کیا، سجاد کا آخری جملہ یہی تھا سید سجاد کا۔ تو آخری جملہ کیا تھا؟ کہا کہ سن، میں وہ ہوں جو میرے چاہنے والوں کی ماؤں کے بچوں میں ہماری محبت کو ڈالا گیا ہے۔ بھائی ناپاک دلوں میں ہماری محبت نہیں ہو سکتی، ہماری محبت اسی کے دل میں ہوگی جس کی ماں کے دودھ میں طہارت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سید سجاد نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ناپاک کے پاس علی کی محبت نہیں جا سکتی، علی کی محبت اسی کے پاس جائے گی جس کا دل پاک ہے رباب اعظم، جس کا شجرہ پاک ہے رباب اعظم۔ کیوں؟ کہ دربار شام میں گور سلطان پوری نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ جن کے یہاں شاہ کا ماتم نہیں ہوتا وہ مرتے ہیں، مرنے پہ کوئی غم نہیں ہوتا۔ کیا وہ جن کے یہاں شاہ کا ماتم نہیں ہوتا وہ مرتے ہیں، مرنے پہ کوئی غم نہیں ہوتا، بے جان ہی رہ جاتے ہیں اسلامی مہینے جو پہلے مہینوں کے محرم نہیں ہوتا۔ بے جان ہی رہ جاتے ہیں اسلامی مہینے جو پہلے مہینوں کے محرم نہیں ہوتا، وہ پہلے مہینوں کے محرم نہیں ہوتا، کہ وہ ہاتھ دعاؤں میں بھی اچھے نہیں لگتے، وہ ہاتھ دعاؤں میں بھی اچھے نہیں لگتے جن ہاتھوں پہ سید سجاد کا تابوت نہیں ہوتا۔ تابوت نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد عابد نے کہا شام میں سن معاویہ زادے، سر جیتنے والے کا کبھی غم نہیں ہوتا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک کھامنائے، لبیک کھامنائے، لبیک کھامنائے، لبیک سیستانی، لبیک سیستانی۔ میں اس حسین کا پڑھوں گا جس حسین نے یزید کا منہ مٹی میں ملا دیا، باطل پرستوں کو مٹایا حسین نے، باطل پرستوں کو مٹایا حسین نے، توحید کا چراغ جلایا حسین نے، توحید کا چراغ جلایا حسین نے، بیٹے کو خود یزید سے نفرت سی ہو گئی، اتنا یزیدیت کو گرایا حسین نے، اتنا یزیدیت کو گرایا۔
یزید پہ لانا جو لانے تھے اس پہ بھی لانا. یزید کے بیٹے کو بھی نہیں پتا تھا. جب یزید کے بیٹے نے خطبہ سنا نا تو اسے معلوم ہو گیا یہ تخت ہمارا نہیں ہے. جب تخت ہمارا نہیں ہے ارباب اعضاء, آپ کوئی تجارت کرنے والے بزنس مین جائے کچھ مال لے کر کے اور اس کے بعد وہ پکڑا جائے مال, اور اس کے بعد اس میں پتا چلے کہ اس کے اندر ڈرگس ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ جائز نہیں تھی, اسے آپ لے کر کے سفر کر رہے ہیں, تو ہر کوئی یہ کہتا ہے یہ میرا نہیں ہے. بھائی یہ میرا نہیں ہے, یہ میرا نہیں ہے. بھائی زہرا کی بیٹی زینب نے اور سید سجاد نے تو خطبہ ایسا ہوا کہ یزید کے بیٹے نے تخت میں ٹھوکر مار کے بتایا دیکھو باپ غلط ہے بیٹا نہیں. باپ غلط ہے. ارے باب اعضاء کیوں کہا کہ جب بھی یہ نعرہ لگا رہے ہیں نا, پتہ نہیں پچھلے سال پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا, جب بھی نعرہ لگائے تو آپ سب ہاتھ اٹھا کر کے بولا کریں یا علی. کہا کیوں؟ ارباب اعضاء کہ جب رسول کائنات کو شرم محسوس نہیں ہوئی, اس لیے کہ انہوں نے ایک ہاتھ نہیں دو ہاتھ بلند کر دیا, دو ہاتھ بلند کر دیا. اور اس کے بعد کا وہ بات الگ ہے کہ مجلسے میں آپ یہ دیکھیں کہ میں فلاں صاحب کے پاس بیٹھا تھا, میں انجینئر صاحب کے پاس بیٹھا تھا, میں ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا, شانے سے شانہ ملا کر کے بیٹھا تھا. توجہ کریں میں کہاں لے جا رہا ہوں. شانے سے شانہ ملا کر کے بیٹھا تھا. ٹھیک ویسے بھی وہاں بھی ہوتا تھا, یہ تو بزم مومنوں کی ہے. اس بزم میں بھی ایسے ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے میں شانے سے شانہ ملا کر کے بیٹھا تھا, اس لیے جب میں مروں تو رسول کے بغل میں دفن کرنا. توجہ کرو نا میں کہاں لے جا رہا ہوں. بھائی شانوں سے شانہ ملا کر کے بیٹھنا اور ہے, توجہ کریں گے, شانوں سے شانہ ملا کر کے بیٹھنا اور ہے, شانوں پہ کھڑے ہونا اور ہے. شانوں پہ کھڑا ہونا اور ہے. کیوں؟ اس لیے شانوں پہ کھڑا ہونا اور ہے کہ جب محشر کا انجام ہوگا اور اس کے بعد رسول کائنات ہوں گے, رسول کائنات کہیں گے اے حمزہ اے جعفر آؤ, اور آنے کے بعد یہ جتنے نبی کھڑے ہیں نا سب کی گواہی دو انہوں نے اپنا کام اچھے سے کیا تھا. کون گواہی دے گا؟ حمزہ اور جعفر. میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ کیسا انصاف ہے, یہ حمزہ اور جعفر سے آپ گواہی لے رہے ہیں اور ایک میرا علی, آپ ان سے گواہی دلواتے ہیں, گواہی دلوا رہے ہیں ان سے جو علی 40 ننگی تلواروں کے بیچ میں سوئے, آپ کی جان بچائے. بھائی وہ صرف سوئے نہیں ہے ارباب اعضاء, ایک مطلب پروردگار نے دو فرشتوں سے پوچھا یہ بتاؤ تم آپس میں کیا ہوگا بھائی ہے, کیا تم ایک دوسرے کے لیے جان دے سکتے ہو؟ کہ پروردگار کیسی بات کر رہے, کہ روئے زمین کی طرف دیکھو. جب روئے زمین کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ 40 ننگی تلوار میں ایک بھائی لیٹا ہوا ہے دوسرے بھائی کو بچانے کے لیے. توجہ کریں نا, ایک بھائی لیٹا ہوا ہے دوسرے بھائی کو بچانے کے لیے, کہ جاؤ زمین پر جاؤ اسے مبارکباد دو. ایک مرتبہ دونوں فرشتے آئے, آنے کے بعد کہا بخین لگا, بھائی مبارکباد دیا. کہ دو کام میں کہوں گا, ایک پروردگار جو بستر پہ جان بچائے رسول کی, جو رسول کی گواہی دے, جو خندق میں آئے, جو خیبر میں آئے, جو غزوہ تبوک میں نہ حاضر ہوتے ہوئے اس کا ذکر کرائے, کہا کہ جو حج میں آئے, جو کنویں پہ آئے, جو بچپن میں بچائے, اس کو کیوں نہ بلایا؟ اب بلایا تو حمزہ اور جعفر کو. عجب نہیں رسول کہیں گے کہ نبیوں کی گواہی حمزہ و جعفر دیں گے, ہماری گواہی علی دے گا.
نہیں دے گا. زندہ باد. ایسا نہیں محترم کہ جس نے جس کے لیے کام کیا کہ اس کی گواہی علی دے گا. کہ اسی لیے حسین نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا. پہلی اولاد نام علی, دوسری اولاد نام علی, تیسری اولاد نام علی. بھائی آپ کے یہاں جو بھی اولاد ہو نا نام علی رکھا کرو. کیونکہ کیا فلاں صاحب کے بیٹے کا نام علی ہے, میں کیسے علی رکھ لوں؟ ارے فلاں صاحب اپنے گھر میں ہوں گے, فلاں صاحب آپ بھی اپنے بیٹے کا نام علی رکھیں. کیا جب ہر گھر سے علی نکلے گا نا, بھائی ہر گھر سے علی نکلے گا نا, تو کوئی علی سیستانی بنے گا, کوئی علی خامنہئی بنے گا, کوئی علی خمینی بنے گا. بہادر نام, اس کا اثر بھی ایسی ہوگا. آج کے زمانے میں جو ملنگی ہیں, اخباری ہیں, ارباب ازا, وہ کہتے ہیں کہ ہم کڑا اس لیے پہنتے ہیں, کڑا اس لیے پہنتے ہیں کہ سید سجاد کی یاد میں پہنتے ہیں. میں کہوں گا بالکل پہنیے سید سجاد کی یاد میں کڑا. لیکن سید سجاد نے جب کڑا پہنا تھا ارباب ازا, تو یہ کڑا گرم ہونے کے باوجود بھی سجدہ نہیں چھوڑا, سجدہ نہیں چھوڑا. اگر تم سید سجاد کے ماننے والے ہو, جب بھی ہاتھوں میں کڑا دیکھو سجدہ نہ چھوڑنا, رکو نہ چھوڑنا. جو سید سجاد ارباب ازا راہ و کوفہ و شام پوری زندگی جب بھی چلتا رہا اور زخم اٹھاتا رہا, تو رکوع میں چلتا ہو اتنی اذیت میں سجاد نماز کو نہیں چھوڑا. میں بس ایک نہیں پڑھ رہا کہ اتنی اذیت میں بھی سجاد نماز کو نہیں چھوڑتا. آخر سجاد بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ سجاد بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسا میرا بابا حسین تھا, جیسا میرا دادا علی تھا, ویسا میں بھی. نہ حسین نے سجدہ چھوڑا, نہ علی نے سجدہ چھوڑا. علی کو تیر لگی, کسی نے پوچھا یہ بتاؤ اس تیر کو نکالا کیسے جائے؟ طبیب آیا, طبیب نے کہا تیر بڑا سخت ہے اور درد بہت زیادہ ہوگا. امام حسن نے کہا کہ جب یہ سجدے میں جائے نا تیر نکال لینا. کیوں؟ کہا سجدے میں جائے تو تیر نکال لینا. کہا کیوں؟ کہا جب تیر نکالیں گے تو احساس نہیں ہوگا. کہا احساس کیوں نہیں ہوگا؟ کہا کہ یہ اپنے پروردگار کے ذکر میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ میں تیر کا احساس تک نہیں ہوتا. اس کی اولادوں میں سے سجاد ہے, تربیت کرتا سجاد. جب شام کے بازار میں پہنچا ہے سجاد, میں نے ایک جملے میں یہ جو بتایا کہ سجاد نے کہا کہ میں کون ہوں, بیوی نے بتایا تم کون ہو. لیکن جب سید سجاد کھڑے ہوئے بتانے کے لیے کہ میں کون ہوں, تو سید سجاد کو روک دیا گیا. کہا کیوں روکا گیا؟ کہا سید سجاد آپ نہیں بتا سکتے کہ آپ کون ہیں. کیوں نہیں بتا سکتے؟ اس لیے کہ یزید نے پورے درباریوں سے کہا تھا کہ یہ لوگ خروجی ہے, خارجی ہے, اور ان لوگوں نے خروج کیا ہے, اب میں نے بدلہ لیا ہے اپنے محمد کا. بھائی جو جھوٹ کی بنیاد پر اپنے آباء و اجداد کا نام بھی نہیں لے سکتا کہ میں نے بدلہ لیا ابو سفیان کا, بھائی کہہ دیتا کہ میں نے بدلہ لیا ابو سفیان کا, میں نے بدلہ لیا ابو سفیان کا. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہ باپ دادا نے وہ کام کیا ہی نہیں. بھائی باپ دادا نے وہ کام کیا ہی نہیں تو بتائے گا کیسے؟ سلام ہو عزاداروں پہ, تمہارے باپ داداؤں نے وہ ذخیرہ دیا ہے, تا قیامت فخر سے کہہ سکتے ہو ہم عزادار حسین ہیں, ہم عزادار سید سجاد ہیں.
سلام کرو اپنے ماں باپ کو، اور جس کے ماں باپ نہیں ہیں ان کے قبروں پہ جا کر کے ان کے لیے دعا کرو کہ ماں اور باپ سلامت رہے آپ، کہ آپ کی وجہ سے میں اس در پر آیا ہوں، اگر آپ نہ بتاتے تو میں اس در بنا آتا رہا۔ سیدے سجاد آئے، آنے کے بعد بتانا چاہا کہ میں کون ہوں، روک دیا گیا۔ بی بی زینب کھڑی ہو گئی۔ اچھا بی بی زینب جب کھڑی ہوئی تھی ماحول کیا تھا ربا بیسا؟ سید سجاد سے جب بھی کہا جاتا تھا نا، سید سجاد کو اسی بات کی تکلیف تھی کہ میری پھوپھی اماں کے سر پہ چادر نہیں تھا، بالوں سے پردہ کیا، اور اس کے بعد آج جو بی بی زینب نے لہجہ اختیار کیا نا وہ علی کا علی کا کیوں؟ کہ علی کا اس لیے کہ کوئی نامحرم سن نہ سکے کہ زینب بولتی کیسے۔ ماں بہنوں کو بتایا کہ تمہاری آوازیں نامحرم سن نہ سکے۔ بھائی اس کے بعد خطبہ کیوں دیا؟ کہا اس لیے دیا کہ یزید نے کہا تھا، سید سجاد کا خطبہ میں نے پچھلے سال پڑھا تھا، یزید نے کہا تھا کہ یہ جو باغی آئے ہیں نا جن کو میں گرفتار کر کے لایا ہوں، یہ ہمارے اختیار کو نہیں مانتے اور یہ ہمارے حد کو نہیں مانتے، یہ ہمیں خلیفہ نہیں مانتے، کہا اس لیے ہم نے انہیں قتل کر دیا اور انہیں اسیر کر لیا۔ ایک مرتبہ بی بی زینب یہ سن رہی تھی، بی بی زینب نے کہا یزید یہ بتا کہ جب تو یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے اختیار کو نہیں مانتی، بابا حسین تمہارے اختیار کو نہیں مانتے، سجاد اختیار کو نہیں مانتے، تو تیرا اختیار ہے تو ایک کام کر، جو روشندان سامنے دکھ رہا ہے نا وہاں سے ہوائیں آنا بند کروا دے۔ کہ ہوائیں آنا بند کروا دے۔ یزید نے یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، ہواؤں کو میں کیسے بند کروں؟ کہا یہ جو گھوڑے ہیں نا اس کے ہنہنانے کی آوازوں کو بند کر دے، چھوڑ ہوا۔ کہا اس پر میرا اختیار نہیں۔ کہا کہ ایسا کر کہ یہ جو نیزے لیے ہوئے ہیں نا ان کی آوازیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، کہا اسے بند کروا دے۔ کہا اسے کر سکتا ہوں۔ کہا 700 کرسی نسی بیٹھے ہوئے، جب 700 کرسی نسی بیٹھے ہوئے، صرف 700 کرسی نسی نہیں تھے، پوری دنیا سے بلایا گیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یزید کی حکومت کیسی ہے، دیکھو ہمیں جس کو مارا ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ یزید حق پر تھا۔ اور بی بی زینب نے اب جیسے ہی چاہا کہ بی بی زینب کو چپ کرا دے، بی بی زینب نے بولنا چاہا، بسم اللہ کیا، بسم اللہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ کا اے ابن طلحہ، اے غلام کے بیٹے، بھائی سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں سب امیر کہہ رہے ہیں، سب امیر کہہ رہے ہیں، زینب غلام کے بیٹے جو کہہ رہی ہے، زینب غلام کا بیٹا کیوں کہہ رہی ہے؟ اب جب زینب نے بولنا چاہا تو زینب کو ایسے لگا کہ ان ہوائیں سے تکلیف ہو رہی ہے، ان اونٹوں کی آواز سے تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے بولا کچھ بھی نہیں، نظروں کو اٹھایا، ہواؤں کی طرف دیکھا، اونٹوں کی طرف دیکھا، اونٹوں کی منہ کھلے جہاں پہ کھلے رہ گئے، ہوائیں آنے بند ہو گئے، نازل آوازیں آنا بند ہو گئی۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا یہ کہتا تھا یہ ہمارے اختیار کو نہیں مانتا، یہ ہمارے اختیار کو نہیں مانتے، اب یہ بتاؤ ہواؤں پہ اختیار میرا ہے۔ میرا ہے تیرا ہے، یہ بتا یہ اختیار کس کا؟ یہ بتا کہ ابھی مجرم تو لگ رہا ہے، بھائی مختار ہم لگ رہے ہیں، بھائی جو زینب اتنی مصیبتیں جھیلتے ہوئے دربار یزید میں یزید سے نہ ڈرے، اس کا چاہنے والا یہ اسرائیل، اس کے چاہنے والے یہ اسرائیل کا کیوں؟ ابھی میں جب گھر سے آ رہا تھا نا 29 ذیلحج کو، یہاں 29 ذیلحج کو نہیں آیا، میں جب گھر سے نکلا نا 29 ذیلحج کو تو ہماری ماں نے امام ضامن باندھا۔ میں نے پوچھا امام ضامن کیوں باندھ رہی ہیں؟ میں نے یوں ہی پوچھا اس لیے کہ پتا تو سبھی کو ہے، ہمارے بچے بابا سے بولا نعرہ
کیونکہ ماں، میں نے یہ سوچ رہا تھا کہ میری ماں جواب کیا دیتی. ماں سے پوچھا یہ بتائیے امام ضامن کیوں باندھ رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹا امام ضامن ہم اس لیے باندھتے ہیں کہ آپ راستے کے خطرات سے محفوظ رہیں گے. کہا اچھا وہ کون سے امام ضامن؟ ہم ہی سے 5 روپیہ مانگ کر کے ایک ہرے کپڑے میں باندھ کر کے تو لگا دیا کہ راستے کے خطرات سے بچیں گے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہے ارباب اعضاء کی امام ضامن، اسے کہا جاتا ہے 8ویں امام کو، امام رضا کو. کہا امام رضا کے صدقے میں اگر ہم نے امام ضامن باندھ لیا تو پورے راستے کے خطرے سے بچا رہوں گا. یہ عقیدہ ہمارے گھر میں ہر ماں کا ہے، ہمارا بھی ہے. کہ پورے راستے کے خطروں سے بچا رہوں گا. یہ ماں کا جملہ تھا، ہمارا جملہ سنیں. کہا ایزان ادھر یہ ڈیفنس سسٹم ہے. یہ ڈیفنس سسٹم کا ڈیفنس سسٹم کیا ہے؟ کیا خطروں سے بچائے گا. بھائی جو 1 روپیہ امام رضا کے نام سے باندھ لے اپنے ہاتھوں پر، اس کا ڈیفنس سسٹم اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ خطروں سے بچاتا ہے. بھائی خطروں سے بچاتا ہے، بھائی خطروں سے بچاتا ہے. مجھے سننے میں آیا کہ 7 گھنٹہ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو خراب کر دیا گیا، لیکن پورے ایران کو ہلا نہ سکا. کیوں نہ ہلا سکا؟ وہ اس لیے کہ جہاں خود امام ضامن رہتا انہیں پتہ نہیں کہ ڈیفنس سسٹم خود وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ارباب اعضاء. اب جو پوری دنیا اس سے محفوظ ہے اس کا نام لے کر کے، اور خود امام ضامن موجود ہے، تو بتاؤ اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ یہی درس بی بی زینب کا اور سید سجاد کا ایران نے کوفے سے لیا، شام سے لیا، کہ جو اتنے نرغے آدم میں گھرنے کے باوجود بھی خاموش نہیں ہے. کہا اللہ کا شکر ادا کرنے سے باز نہیں آ رہی. اس زمانے میں ارباب اعضاء یزید کیا تھا؟ کہا یزید سپریم پاور تھا. کہا کیوں سپریم پاور تھا؟ ہماری نظر میں نہیں، منافقوں کے نظر میں، غاصبوں کے نظر میں، مشرکوں کے نظر میں، کافروں کے نظر میں. کہا اس کی حکومت دور دور تک پھیلی ہوئی اور اس کے بارے میں تک اتنی بڑی اس نے حکومت کر لی تھی کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اسے بیعت کر لے. لوگ اس کے پاس بیعت کرنے کے لیے جاتے ہیں. ایک ہمارے استاد نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے کہ ہر انسان شمر نہیں ہو سکتا، لیکن پیسر سعد ہو سکتا ہے. کہا کیوں؟ شمر میں اور پیسر سعد میں کیا فرق ہے؟ کشمیر میں فرق یہ ہے کہ وہ سپہ سالار بن کر کے گیا تھا کہ میں بہادر ہوں، مجھے حسین کو قتل کرنا. لیکن پیسر سعد جو گیا تھا نا، وہ اس لیے گیا تھا کہ مجھے حکومت ملے. میں نے کیا کہا؟ پیسر سعد بن سکتا ہے، شم نہیں بن سکتا. کہا کیوں؟ کہا لالچ انسان کے اندر آ سکتی ہے، اور ہو گیا تھا لالچ میں. حسین نے کہا تھا جس لالچ میں تو آیا ہے نا، تمہیں ایک اناج کا دانہ تک تو لالچ انسان کو برباد کر دیتا ہے. یہ اتنی پاور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے پاور. امام حسین کے پاس بیعت کے لیے کس نے بھیجا؟ یزید نے. کس کو؟ ولید کو. اب جب بیعت کے لیے بھیجا ہے، یہ بتاؤ کہ اگر حسین یہ خواہش رکھ دیتے کہ مدینے اور کوفے کی گورنری ہماری ہوگی اور شام میں تو رہے، تو نہ مانتا؟ بالکل مانتا ارباب اعضاء. کہ کہاں حسین، کہاں یزید. لیکن حسین نے انکار کر دیا. کہا دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا میں جتنی بڑی طاقت والی شے آ جائے، جتنی بڑی طاقت آ جائے، اس کے سامنے گھبرانا نہیں ہے.
यजीद जैसा ताकतवर उस दौर का, और ना इमाम हुसैन घबराए, ना सैयद सज्जाद घबराए, ना बीबी ज़ैनब घबराई। छोड़ो सैयद सज्जाद को, छोड़ो बीबी ज़ैनब को, छोड़ो इमाम हुसैन को, जब 6 माह का बच्चा हंस करके बताता है, 6 माह का बच्चा मुस्कुरा करके बात बताता है कि जब ये 6 माह का बच्चा परेशानियों में घबराता है, तुम हुसैन से बैयत लोगे? पहले 6 माह के बच्चे से तो बैयत ले लो। मैंने कल अर्ज किया था कि सैयद सज्जाद से ताकत और हिम्मत नहीं हुई कि बैयत लिया जा सके, क्योंकि उसने नतीजे को देख रखा। ज्यादा दिन नहीं रहा, चल भाई। अरे बाबे आज़म बताया कि आपको झुकना नहीं है, आप किसी को भी देख के मरूब नहीं होना है। हमारी कौम वो है जो किसी को भी देख के मरूब नहीं होना है। कहा कि ये आजादारी सैयद सज्जाद और बीबी ज़ैनब के यहाँ से चली है। ये सैयद सज्जाद का आज ताबूत निकलने वाला है। उनका दर्स और लेसन क्या है? लेसन ये है कि हमें किसी के सामने सर नहीं खम करना। सर खम करना है आलिमों के सामने, बुजुर्गों के सामने, दीन के सामने, अल्लाह के सामने, जो अल्लाह के लिए हो, जो अल्लाह के लिए, और उसके सामने का क्यों का इसीलिए कि हमने सैयद सज्जाद से सीखा यही है। आजादारी का मकसद ही यही है कि सैयद सज्जाद ने जो आजादारी बर्पा की है ना, वो सिर्फ आजादारी बर्पा नहीं की है, बल्कि हमारी तरबियत के लिए एक यूनिवर्सिटी कायम की है। हमारी तरबियत के लिए एक यूनिवर्सिटी कायम की है कि इसमें तरबियत होगी, चाहे वो बूढ़ा हो या क्यों। अरे बाप ऐसा कोई बूढ़ा है 60 साल का, या इतने मौलाना है, पेश इमाम है, किसी से कोई मौलाना से पूछ आइए, कोई बूढ़े वहां पर के जाकर के पूछते हैं कि मौलाना ये बताइए गुस्ले जनाबत कैसे किया जाता है? किसी ने पूछा है? नहीं पूछेगा, शर्म आएगी उसे। कैसे पूछूं मौलाना से? मैं इतना बड़ा हो गया, मैं मौलाना से पूछूं? मौलाना क्या सोचेंगे मेरे बारे में? हद तो ये कि 4 बच्चे के बाप हो गए, उन्हें नहीं पता। लेकिन ये दरसगाह ऐसी है जहां पे सारी चीज बताई जाती है, सारी चीज बताई जाती है। मैं शाहिद हूं बाबे आज़म, एक आलिम दीन से, मैं अपने आलिम दीन की बात नहीं कर रहा हूं, रास्ते में आ रहे थे बड़ी टोपी लगा करके, दाढ़ी रखे हुए, मैंने ये बताया कि ये बताइए गुस्ल कैसे होता? कहा कि मैं हाफिज़ कुरान हूं, मसले के बारे में नहीं जानता। उसके लिए मुफ्ती साहब से पूछो। ऐसा नहीं, मतलब ये सदका है क्या? उस आपके खजाने में वो चीजें आई हैं जो खत्म होने वाली नहीं है। मरने के बाद आपको सब छोड़ देंगे, ये अहले बैत आपके साथ होंगे और कहेंगे लाओ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें डर लग रहा है तो लाओ, मैं उंगलियां पकड़ करके तुम्हें पहुंचा दूं। कौन? हमारा मौला अली। आवाज वाला नारे सलावत। उंगलियां पकड़ करके पहुंचा। ये सैयद सज्जाद का दर्स है कि हमें पूरी जिंदगी आज़ादारी तो करनी है, लेकिन बड़ा एहतराम के साथ। हमें हुसैन की अज़ा तो बिछानी है, लेकिन एक दूसरे के एहतराम के साथ। हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ ना हो जाए, हमारी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए। ये हुसैनी है। ये सैयद सज्जाद से किसी ने कहा, सैयद सज्जाद कितना गिरिया करते हैं, अजियत होती है। सैयद सज्जाद दूर बाग में चले गए, लोगों ने सोचा कि सैयद सज्जाद सैर करने के लिए गए। क्या देखा कि सैयद सज्जाद रेत पर लेटे हुए और लेट करके गिरिया कर रहे। हाय हुसैन, 3 दिन का भूखा और प्यासा मारा गया। कैसी बेबसी। आप बैठे हैं गिरिया करने के लिए, कोई नहीं रोकता, कोई नहीं टोकता कि आप कैसे गिरिया कर रहे हैं, कैसे मातम कर रहे हैं। आप आजाद है, क्योंकि सैयद सज्जाद ने आजादारी आपको दी है। सैयद सज्जाद के बारे में मिलता है कि जब भी मजलिस बर्पा होती है ना, सबसे पहले सैयद सज्जाद आते हैं। एक शख्स आया, आने के बाद कहता है, मौला मेरे घर में शादी है, आप शादी में शिरकत करें। मौला ने कहा मैं शिरकत करूंगा, लेकिन एक काम मेरा कर दे। का कौन सा काम? का अली अकबर की मजलिस रख देना।
کہا علی اکبر کی مجلس رکھ دینا. آپ جیسے ہی سنا گیا کہ علی اکبر کی مجلس رکھ دینا, اس نے کہا مولا میں رکھ دوں گا, آپ آ جائیے گا. مولا گئے, جب پہنچے تو کیا دیکھا, انتظام ہے. ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا اے میزبان اکبر کی مجلس کہاں ہے؟ کہا مولا ابھی اکبر کی مجلس سے ایک ذاکر کو میں نے بلایا ہے. ذاکر آیا, اکبر کی مصیبت پڑھنے لگا. جب اکبر کی مصیبت پڑھنے لگا نا, سید سجاد گش کھا کر کے گر گئے. سید سجاد کو اٹھایا گیا. کہا مولا سجاد یہ کون سی مصیبت تھی جو اکبر کی مصیبت کو نہیں سن پا رہے تھے؟ کہا کہ اکبر کی مصیبت تیر لگی یہ کوئی بڑی بات نہیں, کہا زخموں سے چور ہوئے کوئی بڑی بات نہیں, حسین کی بے بسی دیکھی کوئی بڑی بات نہیں, لیکن جب آخری لمحہ تھا نا, ایک مرتبہ پھوپھی اماں نے بتایا کہ اکبر نے کہا ارے میں اپنی بہن سوگرا کو دیکھنا چاہتا, لیکن جب علی اکبر نے سوگرا کو دیکھا نا, ارے کیا دیکھا, علی اکبر کے قدموں کے نشان کے اوپر ارے سوگرا رخسار کو رکھ کے بیٹھ کر دی, اے بھیا علی اکبر. جزاک اللہ, جزاک اللہ, خدا آپ کے آنسوؤں پر رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے. سجاد کیسے برداشت کرتے سجاد؟ جب بھی موقع ملتا تھا سید سجاد کربلا کے مصیبت کو یاد کر کے روتے تھے. سید سجاد سے کسی نے پوچھا مولا کب تک روئیں گے, یہ خون کے آنسو, آپ کی داڑھی سرخ ہو جاتی ہے. مولا چلیے آپ باہر گھوم آئیے. مولا کو باہر لے کر کے گئے. کیا دیکھا, ایک قصاب ہے,